رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گھر کی چھت پر بارش کی بوندیں آہستہ آہستہ ٹپک رہی تھیں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں دیواروں پر نمی کے نشان تھے، زینب خاموشی سے اپنے 3 سالہ بیٹے اذان کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کمرے میں رکھا پرانا لالٹین ٹمٹما رہا تھا، وہ روشنی جو کبھی تیز ہوتی، کبھی مدھم، بالکل زینب کی زندگی کی طرح۔ کبھی امید کے ہلکے جھونکے اور پھر تنہائی کی لمبی آہیں۔ اذان اپنے ننگے ہاتھوں سے ماں کی چادر پکڑے کہتا، امی ابو کب آئیں گے؟ زینب کا دل چھننی سے ٹوٹ جاتا۔ وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتی، بیٹا ابو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ لیکن 3 سالہ بچے کو موت کا مطلب کیا سمجھ آتا؟ وہ ہر رات دروازے کی جانب دیکھ کر سو جاتا، جیسے کل شاید ابو آ جائے۔ زینب اکثر رات کو خود سے باتیں کرتی، کاش تم زندہ ہوتے، میرے بچے کو یہ سوال نہ کرنا پڑتا۔ گھر والے بار بار کہتے، زینب تم جوان ہو، بیٹا بھی چھوٹا ہے، اکیلے ساری زندگی نہیں گزرتی۔ زینب ہچکچاتی رہتی، اس کا دل دوبارہ شادی کے نام پر کانپ جاتا تھا، لیکن جب بھی وہ اذان کو دیکھتی، اس کا خوف ماں کی مجبوری کے آگے ہار جاتا۔ ایک دن زینب نے ہار مان لی، شادی طے ہو گئی ایک امیر گھرانے کے شخص سکندر سے۔ سکندر کا گھر بہت بڑا تھا، لیکن زینب کا دل بہت چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ نیا ماحول، نئی ذمہ داریاں، نیا رشتہ، اور اس کے ساتھ اس کا یتیم بچہ جسے وہ بھی کبھی اپنا نام نہ دے سکا۔ شروع میں سکندر کافی نرم تھا، اذان کو باہوں میں اٹھانا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کے لیے چیزیں لانا۔ زینب یہ سب دیکھ کر سوچتی، شاید اللہ نے واقعی میرے بیٹے کے لیے بہتر راستہ چنا ہے۔ لیکن تقدیر نے ابھی زینب کے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ کلینک سے خوشخبری آئی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی، لیکن سکندر کی آنکھوں میں کچھ اور چمک تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن یہ خوشی اذان کے لیے نہیں تھی۔ مہینے گزر گئے، بچے کی پیدائش نے گھر میں نئی رونق پیدا کی، نئی خوشیاں، نئی مسکراہٹیں۔ لیکن اذان کی دنیا میں اندھیرا بڑھتا گیا، ہر چیز بدل گئی، ہر چیز۔ سکندر کا رویہ، اس کی بول چال، اس کی توجہ، سب کچھ اپنے حقیقی بیٹے پر مرکوز ہو گیا۔ اذان کی ننھی معصوم آنکھیں ہر چیز دیکھ رہی تھیں، ہر ناانصافی، ہر محبت کی تقسیم، ہر امتیاز۔ ایک شام جب سکندر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں چمچماتی نئی سائیکل تھی۔ دیکھو میرا شیر، یہ تمہاری سائیکل۔ سکندر اپنے حقیقی بیٹے کو باہوں میں اٹھائے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اذان دروازے کے پاس کھڑا آہستہ آہستہ اس سائیکل کو دیکھ رہا تھا۔ زینب نے اس کے لیے چہرے پر وہ خواہش دیکھی جو ہر بچے کے دل میں ہوتی ہے، لیکن زبان پر نہیں آتی۔ اذان نے ہمت کر کے پوچھا، امی کیا یہ سائیکل میرے لیے بھی ہے؟ زینب کی روح پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا۔ وہ ہمت کر کے سکندر کے پاس گئی۔ سکندر، اذان کے لیے بھی؟ سکندر نے بات کاٹ دی، چہرہ سخت۔ میں اس کا باپ نہیں ہوں، اور اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی، اسے اسی وقت گھر سے نکال دوں گا۔ زینب کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ کمرے میں اذان سب سن چکا تھا۔ زینب نے مڑ کر دیکھا تو اذان خاموشی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو وہ کبھی نہیں پوچھ سکتا۔ اس رات اذان بہت دیر ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر اچانک اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے روزانہ روتی رہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ زینب نے چیخ کر کہا، نہیں اذان، مت جانا۔ اذان نے پہلی بار اپنی ماں سے ہاتھ چھڑایا، اپنے پھٹے پرانے کپڑے ایک تھیلی میں ڈالے، آنگن کے دروازے کی طرف بڑھا اور بغیر مڑ کر دیکھے نکل گیا۔ زینب دروازے پر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ بارش رک چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی بارش نہیں رکی۔ یا اللہ، میرا بچہ کہاں جائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کہاں سوئے گا؟ اسے بخار ہوا تو کون دیکھے گا؟ یہ سوال اسے اندر سے توڑ رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اے میرے رب، میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے اس سے سب چھین لیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے آسمان کھول دیا۔ اذان کے جانے کے بعد گھر کی فضا جیسے مرجھا گئی تھی، در و دیوار بھی ویران لگنے لگے تھے، جیسے وہ بھی کسی بچے کی کمی محسوس کر رہے ہوں۔ زینب ایک ہی جگہ بیٹھی رہی، دروازے کے پاس، گھنٹوں، اور پھر پوری رات۔ شام کی چمکیلی روشنی آہستہ آہستہ رات کے سیاہ پردے میں تبدیل ہوتی گئی، اور زینب کی امید بھی اندھیرے میں ڈوبتی گئی۔ سکندر کا سخت دل جب سکندر واپس آیا تو وہ حسب معمول اپنے حقیقی بیٹے کو گود میں اٹھائے داخل ہوا، لیکن اس نے زینب کے چہرے پر عجیب سی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ حیران ہوا، اذان کہاں ہے؟ اس کا لہجہ معمولی سا
بھی فکر سے خالی تھا۔ زینب نے دھیرے سے کہا، وہ چلا گیا۔ سکندر کا چہرہ چند لمحوں کے لیے خالی ہو گیا، پھر اس نے تنزیہ سی ہنسی۔ اچھا ہوا، ایک بوجھ کم ہو گیا۔ یہ سنتے ہی زینب کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے پہلی بار آواز بلند کی، سکندر وہ بوجھ نہیں تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ سکندر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میری پرواہ مت کرو، دنیا باہر رحم نہیں کرتی، وہ بھوکا رہے گا تو خود واپس آ جائے گا۔ زینب نے تڑپ کر کہا، اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ سکندر مسکرایا، پھر بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زینب کے دل میں سکندر کے لیے ساری عزت، سارا بھروسہ، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ رات بہت دیر تک زینب نہیں سوئی۔ اس نے اذان کا خالی بستر دیکھا، اس کے تکیے پر چھوٹے ہاتھوں کی خوشبو ابھی تک تھی، دروازے کے قریب پڑے اس کے جوتے، وہ بھی جیسے اس سے سوال کر رہے تھے، ہماری چھوٹی جوتیاں کہاں پہن کر گیا وہ؟ زینب کی ہچکی بند گئی۔ اس نے اپنے آنسو چادر میں چھپا لیے تاکہ سکندر نہ دیکھ سکے، لیکن اس کے آنسو رکنے والے نہیں تھے۔ اس رات زینب کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک لمبا اندھیرا راستہ جس پر اذان اکیلا چل رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی۔ اذان بھوکا، تھکا ہوا، گم اور اس کے کپڑے بھیگے ہوئے۔ زینب نے چیخ کر پکارا، اذان میرے بیٹے ادھر آ، میں یہی ہوں۔ مگر اذان نے سنا ہی نہ جیسے۔ پھر ایک لمحے میں اچانک روشنی ظاہر ہوئی۔ ایک سفید لباس والا شخص اذان کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور اذان اس کی پناہ میں چلا گیا۔ زینب نے خواب میں روتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ روشن چہرہ مسکرایا، وہ جس کے سپرد تم نے اپنے بیٹے کو کیا ہے۔ زینب چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اگلی صبح سکندر نے دیکھا کہ زینب کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی مطمئن سی روشنی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، تم رو کیوں نہیں رہی؟ بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے، زینب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نے اسے اس کے سپرد کر دیا ہے جو کبھی نہیں تھکتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا اور بغیر اجر کے بھی پال دیتا ہے۔ سکندر چڑ گیا، کون پالے گا اسے؟ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ۔ سکندر نے زور سے قہقہ لگایا، دنیا بہت ظالم ہے، کوئی بھی بھوکے پر ترس نہیں کھاتا۔ زینب نے دھیرے سے جواب دیا، دنیا ظالم ہو سکتی ہے مگر میرا رب کبھی ظالم نہیں۔ ہر رات زینب نماز پڑھتی، سجدے میں رو رو کر دعا کرتی، اللہ میرا بیٹا تنہا ہے، تو اس کا ساتھی بن جا، تو ہی اس کا باپ ہے، اسے کسی خیر والے کے دروازے تک لے جا۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سکندر چپ تھا، اسے لگتا تھا کہ اذان چند دن میں خود ہی لوٹ آئے گا، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ ہر دن کے ساتھ زینب کی دعائیں اور گہری ہوتی گئیں۔ ہر سجدے میں ایک نیا درد ہوتا، ہر دعا میں ایک نئی التجا۔ وہ ہر گزرنے والے لمحے کو اذان کی سانسوں کے برابر شمار کرتی۔ اس رات کی خاموشی میں جب ہر شخص سو چکا تھا، کہیں دور شہر کی گلیوں میں ایک بچہ بھوک اور تھکن سے لڑ رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بارش اس کے کپڑوں کو بھگو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا یقین تھا۔ امی نے کہا تھا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ یہ رات تھی جب اذان کا اصل سفر شروع ہوا اور زینب کی دعا آسمان کی طرف بلند ہو کر قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ چنار پور کی اس منسوخ رات کے بعد گاؤں والوں نے سوچا تھا کہ شاید آفت ٹل گئی، مگر حقیقت میں وہ صرف خاموش ہونے والی تباہی تھی۔ اگلی رات آدھی شب کے بعد گاؤں کے واحد پرانی مسجد سے اذان جیسی ایک آواز گونجی، لیکن وہ اذان نہیں تھی، اس میں کنگ تھی، ٹوٹی سانسوں کی گونج تھی، جیسے کسی کی آواز کو زبردستی نکلوایا جا رہا ہو۔ حامد جو پچھلی رات پیچھے آئے وقت کے بعد جاگ نہیں پا رہا تھا، اچانک چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے باہر دیکھا تو گاؤں کی گلیاں جیسے کسی نظر کے زیر اثر خاموش تھیں۔ اسی وقت اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ کون ہے؟ آواز نکالنا اس کے لیے مشکل تھا۔ کوئی جواب نہ ملا، صرف اتنا ہوا کہ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا کا ایک سانس اندر آیا، لیکن وہ ہوا کسی زندہ انسان کی طرح دھڑک رہی تھی۔ پھر اچانک صحن کے بیچ میں وہی گہرے سائے جیسی مخلوق نمودار ہوئی جو پچھلی رات کھیتوں میں دیکھی گئی تھی۔ اس کا جسم دھوئیں کی طرح ہل رہا تھا، مگر آنکھیں جلتے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں۔ مخلوق نے سر جھکا کر حامد کی طرف دیکھا اور اس کی دھیمی کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی، تم نے دروازہ بند کیوں نہیں رکھا؟ اب تو تمہاری باری ہے۔ حامد پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ اس کے کانوں میں ایک اور آواز گھلنے لگی، ایک عورت کی چیخ۔ یہ وہی چیخ تھی جو برسوں پہلے چنار پور کے
بے بسی کی رات میں سنی گئی تھی، وہی رات جب پہلی بار اس سائے نے گاؤں پر قبضہ کیا تھا۔ سایہ حامد کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کرتا گیا، میں ابھی تمہیں لے جاؤں یا پہلے تمہارے گھر والوں کو بلاؤں؟ حامد نے قدم جیسے زمین میں گر گئے۔ اس نے ہمت کر کے زور سے اللہ اکبر کہا اور سایہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، مگر غائب نہ ہوا، بلکہ اور زیادہ افراتفری کے ساتھ گھر کی دیواروں میں رینگنے لگا۔ ہر طرح سے پھٹتی آوازیں آنے لگیں، بچا لو، مجھے مت لو، میرے بچے! یہ ان لوگوں کی چیخیں تھیں جو برسوں پہلے غائب ہوئے تھے۔ حامد چونک کر سمجھ گیا، یہ مخلوق صرف خوف نہیں دیتی، یہ روحیں قید کرتی ہے۔ سایہ دوبارہ نمودار ہوا، اس بار بالکل حامد کے سامنے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا، کون بچے گا اور کون میرا حصہ بنے گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ پوری رفتار سے حامد کی طرف لپکا۔ گھر کی لپائی ہوئی مٹی کی دیواریں لرز گئیں، چراغ خود بخود بجھ گیا اور جیسے ہی اندھیرا چھایا، گاؤں بھر میں ایک ساتھ کتوں کے بھونکنے کی آواز اٹھی۔ کچھ ہونے والا تھا، کچھ خوفناک۔ چنار پور کی بدقسمتی ابھی شروع ہوئی تھی۔ چنار پور کی رات لرز رہی تھی۔ حامد کا گھر اندھیرے میں دفن تھا اور وہ سایہ جو اس پر جپٹا تھا وہ اچانک حامد کے سامنے رک گیا، جیسے کسی نے اسے زبردستی تھام لیا ہو۔ حامد نے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا۔ سایہ زمین پر گرا، پھر آہستہ آہستہ بلند ہوا اور اس کا چہرہ بدلنے لگا، بالکل انسان جیسا، لیکن وہ انسان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ چنار پور کا ملازم دین محمد تھا، جو 3 سال پہلے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ کوئلے جیسی جل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر وہی اذیت تھی جو کسی قید روح کی ہوتی ہے۔ دین محمد کی بھاری ٹوٹی ہوئی آواز نکلی، میں نہیں ہوں، میں تو بس اس کے حکم پر مجبور ہوں۔ وہ آ رہا ہے، اصل وہ۔ حامد پیچھے ہٹ کر دیوار سے چمٹ گیا۔ کون آ رہا ہے؟ دین محمد کا جسم اچانک کانپنے لگا، جیسے کوئی طاقت اسے اندر سے مروڑ رہی ہو۔ پھر اس کے سینے سے ایک عجیب سی پھٹتی ہوئی چیخ نکلی اور ایک نئی مخلوق اس کے جسم سے باہر نکل آئی۔ یہ سایہ پہلے والے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس کا جسم درخت کی جڑوں جیسا مرا ہوا اور اس کے پیٹ سے انسانوں کے چہروں جیسی ابھری ہوئی شکلیں چیخ رہی تھیں۔ یہ وہ اصل ظالم تھا جو نسلوں سے چنار پور کا قیدی نہیں بلکہ مالک تھا۔ مخلوق کی گونجدار آواز نے پورا گاؤں لرزا دیا۔ جو روشنی میں رہتے ہیں وہ میرا حق ہے۔ حامد نے کان بند کر لیے، لیکن آواز اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ چند لمحوں بعد گھر کے باہر اچانک لوگوں کے بھاگنے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ پورا گاؤں جیسے کسی آفت میں پھنس گیا تھا۔ عورتوں کی چیخیں، بچوں کے رونے کی آوازیں، دروازوں کے بند ہونے کی آوازیں، اور ان سب کے بیچ میں ایک چیز واضح تھی، مخلوق پورے گاؤں کے دروازے کے باہر گھوم رہی تھی۔ حامد نے کھڑکی سے جھانکا، سیاہ دھواں گاؤں کی گلیوں میں سانپ کی طرح رینگ رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا وہاں کے چراغ خود بخود بجھ جاتے۔ پھر اچانک وہ دھواں حکیم صاحب کے گھر کی طرف بڑھنے لگا، وہی حکیم صاحب جو گاؤں کے رازوں کے سب سے زیادہ پرانے محافظ تھے۔ حامد کے دل میں شدید خوف کی لہر دوڑی۔ اگر وہ حکیم کو لے گیا تو چنار پور کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ سایہ کی آواز اس کے کان میں گونجی، آج پہلی روح نہیں، آخری روح چاہیے تاکہ میرا قید خانہ مکمل ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ اس نے اڑتے دھوئیں کی طرح اپنا رخ حکیم کے دروازے کی طرف کیا۔ حامد چیخ اٹھا، نہیں، حکیم صاحب کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر اس کی چیخ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ جیسے ہی مخلوق حکیم کے گھر کے باہر پہنچی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ گاؤں کی دھڑکن رک گئی، ہر کوئی اپنی سانس روک کر منتظر تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ کون بچنے والا تھا اور کون ہمیشہ کے لیے سائے کا حصہ بننے والا تھا؟ حکیم صاحب کے گھر کا دروازہ خود بخود کھلتے ہی پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں سے ڈرے ہوئے جھانک رہے تھے، کوئی سانس بھی زور سے لینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حامد کے قدم کانپ رہے تھے، مگر وہ بھاگتا ہوا حکیم کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ سایہ ابھی دروازے کے اندر داخل ہی ہو رہا تھا کہ حکیم کی لرزتی ہوئی آواز گونجی، رک جا، مجھے پتا ہے تو کون ہے۔ سایہ ٹھک کر گیا۔ گھر کے اندر ہلکی لال روشنی پھیل گئی۔ حکیم صاحب ہاتھ میں قدیم لکڑی کی چھری تھامے کھڑے تھے۔ چھری کے نوک پر کچھ کندا ہوا تھا جو اب جلنے لگا۔ سایہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے چھری سے ڈر ہو۔ حکیم کی آواز بھاری تھی، تیری قید صرف جسم کی نہیں، تیرا جنم بھی غلطی میں ہوا اور تیری بھوک بھی بے قصور انسانوں کی نہیں تھی۔ مخلوق کا جسم پھرکنے لگا۔ ہر چہرہ جو اس کے پیٹ سے ابھرا تھا وہ تکلیف سے چیخنے لگا، چپ ہو جاؤ سایہ، گڑ جا۔ حکیم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، تمہارا اصل نام جنرل ہے اور تمہیں اس وادی میں اس رات بلایا گیا تھا جب ایک حرام رسم ادا کی گئی
थी, वो रस्म जिस ने तुम्हें इंसानों के खून का भूखा बना दिया। हामिद के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। ये सब क्या था? कौन सी रस्म? किसने बुलाया? इसी वक्त एक लरजती हुई आवाज़ पीछे से आई। वो रस्म मेरे दादा ने की थी। हामिद ने चौंक कर पीछे देखा। ये लैला थी, हकीम साहब की पोती। इसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। दादा कहते थे मेरे परदादा को ताकत चाहिए थी, गांव का सरदार बनने की ताकत, और उन्होंने इस मुकाम के नीचे दबी हुई तारीख रूह को बेदार करने की कोशिश की। इसी दिन तो जनरल आज़ाद हुआ था, मगर आधा नामुकम्मल रूह बांध सका, नामुकम्मल जिस्म। जनरल के जिस्म से धुएं की मोटी लिपटें उठने लगीं। इसकी आवाज़ गूंजी, इसीलिए मुझे रूहें चाहिए ताकि मैं मुकम्मल हो सकूं। हकीम ने छड़ी सीधी की। लेकिन अगर तू मुकम्मल हो गया तो सिर्फ चनारपुर नहीं, पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। जनरल आगे बढ़ा। इसका कद अब इतना ऊंचा था कि वो छत से भी टकरा रहा था। हकीम ने छड़ी ज़मीन पर मार दी। एक सुर्ख दायरा फैल गया जो जनरल को पीछे धकेलने लगा। मखलूक चीखना, ये कैद मुझे नहीं रोक सकती। इस बार मेरी आखिरी रूह वो लड़का है, हामिद। हामिद का खून जम गया। पूरा गांव जानता था कि जनरल जिसका नाम लेता है, अगली कुर्बानी वही बनता है। साया हुआ हवा में बुलंद हुआ और पूरी कुव्वत के साथ हामिद की तरफ लपका। हकीम ने चीख कर कहा, हामिद भाग मत, चनारपुर का असल वारिस तुम ही हो। तुम्हारे अंदर वो खून है जो इसे रोक सकता है। ये सुनकर हामिद के कदम जैसे ज़मीन में गिर गए। कौन सा खून? कौन सा वारिस? इसका जनरल से क्या ताल्लुक? लेकिन इसके सवालों का जवाब वो नहीं दे सका, क्योंकि जनरल तेज़ धार हवा की तरह इस पर चिपट चुका था और अगला पल पूरे गांव के लिए फैसला कुन हो सकता था। जनरल जब हामिद पर चिपटा तो पूरी वादी में ऐसी गर्ज गूंजी जैसे किसी भयानक तूफान ने अपना दरवाज़ा तोड़ दिया हो। मट्टी हवा में उड़ने लगी, दरख्तों की शाखें टूटकर गिरने लगीं और गांव के लोग घरों में दबकर बैठ गए। हामिद के सर के बालों को भी जनरल की सांस की तपिश ने छू लिया। बस एक लम्हा और था कि जनरल इसे अपनी पहली मुकम्मल रूह बना लेता। लेकिन ऐन उस लम्हे हकीम साहब ने चीख कर कुछ अल्फाज पढ़े। छड़ी की लकड़ी से आग के अंगारे निकले और जनरल को पीछे धकेल दिया। जनरल आसमान में कई फुट दूर जा गिरा। इसके अंदर से तेज़ काली चीख निकली। हामिद सीना फूला हुआ हामिद का सीना फूला हुआ हैरान खड़ा था। हकीम भारी सांस लेते हुए बोला, हामिद खौफ छोड़ दो, तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो, वरना ये मखलूक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। हामिद का नस्बो वाहद ताकत जिससे जनरल लरजता था। लैला आगे बढ़ी। इसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसके सफ़ात अभी भी कांप रहे थे। हामिद, ये डायरी मेरे परदादा की नहीं, ये तुम्हारे पहले बाप की है। हामिद के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मेरा पहला बाप? मैं तो इसे बचपन में खो चुका था। इसकी डायरी यहाँ कैसे? लैला ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा बाप चनारपुर के आखिरी नूर बरादर था। इस खानदान को अल्लाह ने इन मखलूक़ात के मुकाबले का हुनर दिया था और तुम इस नस्ल के आखिरी वारिस हो। ज़मीन जैसे हामिद के कदमों के नीचे डोलने लगी। इसे सब याद आने लगा। बचपन में मस्जिद में इसके बाप की आवाज़, रात को फूकने जाने वाले वो अजीब दम, और एक रात इसके बाप का बगैर दिखाई दिए गायब हो जाना। हकीम ने आहिस्ता कहा, जनरल ने तुम्हारे बाप को निगलने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब ना हुआ। तुम्हारे बाप ने अपनी जान देकर इसकी ताकत को अदा कर दिया था। अब वो अधूरा है और इसकी तकमील के लिए तुम्हारी रूह ज़रूरी है। जनरल की गर्ज फ़िज़ा में गूंजी। हाँ, इस बार मैं नाकाम नहीं हूँगा। नूर बदर के बेटे हामिद के जिस्म में नूर की पहली चिंगारी। जनरल दोबारा हवा में उठा। इसकी रफ्तार पिछले वार से दुगनी थी। इसकी कई आंखें खुल गईं। हर आंख में शदीद भूख की आग जल रही थी। हामिद ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर हकीम ने इसका हाथ पकड़ लिया। भागो मत, अपनी ताकत को बेदार करो। वो तुम्हारे खून में है, लेकिन कैसे? बस आयतल कुर्सी पढ़ो, वही तुम्हारी पहली कलीद है। जनरल इस वक्त तक बहुत करीब पहुंच चुका था। हामिद की जुबान लड़खड़ा रही थी, सांस कांप रही थी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही इसने पहली आयत पढ़ी, एक सफ़ेद चमक इसकी हथेली में जमा होने लगी। जनरल आग बगोला होकर पीछे हटा। नहीं, ये रोशनी, ये इस नस्ल की, ये मुझे जलाएगी। हामिद की आवाज़ मजबूत होती गई और रोशनी इसके पूरे बाजू पर फैल गई। जनरल ने गुस्से से चीखा, तुम्हारा बाप मुझसे बच निकला, मगर तुम नहीं बचोगे। और वह दोबारा लपका। हामिद ने झटके से अपना रोशन हाथ आगे बढ़ाया। एक सफ़ेद धमाका हुआ, ऐसा नूर जिससे ज़मीन तक लरज़ गई। जनरल की चीख आसमान चीर गई। वो धुएं की शक्ल में दरख्तों के पीछे जा गिरा। पूरा जिस्म लरजते हुए दोबारा इकट्ठा होने लगा। हकीम ने जल्दी से हामिद का बाजू थामा। तुमने अमल शुरू कर दिया है, मगर तुम अभी मुकम्मल नूर बदर नहीं बने। जनरल दोबारा आएगा, तेज़ी से ज़्यादा भौंका।
زیادہ خطرناک۔ حامد کہیں گہری سانس لیتا ہوا بولا، اگر میں واقعی اپنے باپ کا وارث ہوں تو میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جاننا ہوگا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہے، مجھے سب کچھ بتائیں، ہر سچ، ہر راز۔ حکیم نے سر جھکا کر کہا، سچ تمہیں ہلا دے گا لیکن اب تمہیں سننا ہی ہوگا۔ فاصلے پر جنرل کی آواز گونجی، رات ابھی باقی ہے، میں واپس آؤں گا اور اس بار نور بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ گاؤں پھر خوف میں ڈوب گیا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز، ایسی کہانیاں، لاجواب کہانیاں سننے کو ملیں۔ شکریہ۔